اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کل ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آیت نمبر 35 کو تھوڑا سا سمجھا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن شخص کی مثال کو گویا بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ مثل نوری ہی، اس کے نور کی مثال ایک طاق کی مانند ہے کہ وہ طاق جو ہے فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، اس چراغ میں شیشے کی قندیل میں وہ چراغ ہے، الزجاجہ تو وہ شیشے کی قندیل جو ہے، کأنہا کوکب، گویا وہ ایک ستارہ ہے، سیارہ ہے، بلکہ درّیٌ چمکتا ہے، یوقد وہ چراغ جلایا جاتا ہے، من شجرۃ ایک ایسے درخت سے جو بابرکت ہے، زیتونۃ زیتون کا، لا شرقیۃ ولا غربیہ ایسی پلیس پہ لگا ہوا ہے کہ نہ مشرقی جانب سے اور نہ مغربی جانب سے اس کے اوپر یا تو پھر ڈائریکٹلی دھوپ نہیں پڑتی، وہ بہت سے درختوں کے درمیان ہے۔ یکاد زیتها، قریب ہے کہ اس کا تیل جو ہے، یضیء روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ آگ ابھی دور ہی ہو لیکن وہ پہلے ہی اسے کھینچ لے اپنی جانب۔ نور علی نور، دیکھیں طاق کے اندر چراغ کے اوپر جو ہے وہ شیشہ بھی زبردست صاف ستھرا، گویا کہ وہ ایک سیارے کی مانند، یوقد من شجرہ، اور جس درخت سے جلایا گیا، ساری مثالیں تعالیٰ نے دیکھی گیا، نور علی نور، نور کے اوپر نور، روشنی کے اوپر روشنی، صفائی کے اوپر صفائی، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی، اپنی جو ہے سیدھے راستے کی، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت سی مثالیں آپ لوگوں کے لیے تاکہ سمجھ آ جائے کہ کیا چیز ہے، مثال سے بڑی واضح چیز ہو جاتی ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور خوب علم والا سمجھ۔ میں نے آپ لوگوں سے بتایا تھا کہ نور کی دو اقسام ہیں، کس کو یاد ہے جی؟ نور کی میں نے کہا تھا دو بیسک کیٹیگریز ہیں، اگر ہم ڈیوائیڈ کریں، جی کوئی بتانا چاہے گا؟ سر مانوی نور تھا اور حصی نور۔ جی، ایک میں نے بتایا تھا کہ ایک حصی نور ہوتا ہے، ایک مانوی۔ حصے میری مراد یہ تھی کہ جس کو سینس کیا جا سکتا ہے، بات سمجھتے ہیں، جس کو دیکھا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، چراغ ہے، جگنو ہے، آگ ہے، بجلی ہے، اس ٹائپ سے بہت سی چیزیں۔ اور ایک وہ نور ہوتا ہے جو حصی نور کی ہی ایک اور کیٹیگری ہے کہ بہت سی چیزوں کے اندر، جیسے چہرے کا حسن ہے، چہرے کا نور، زبان کا نور، اچھا بولنا ہے، باقی جسموں کا اس طریقے سے۔ کچھ مانوی نور ہے، یعنی وہ کوئی اس سے وہ روشنی پھوٹ نہیں رہی، وہ فزیکل چیز سے اس کا وہ تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسی چیز کیفیت کے طور پہ اس کو کہہ دیا گیا ہے نور، ہدایت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا نور، حق بات کو پہچاننے کا نور، یہ مانوی نور ہے۔ تو یہاں پہ کون سا نور مراد ہے جی؟ جی سر ہدایت، یہاں سے تو ہدایت مراد ہوگی نا؟ جی، ہدایت زیادہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں نا ایک دو چیزیں تھی وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں جو رہ گئی تھی، جو پوچھ رہے تھے کویسچن، اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں بتانا چاہ رہا تھا۔ ایک تھا یہاں پہ ہے کوکبن، کوکب، یہ وائس نہیں آ رہی بھی آپ لوگوں کو؟ ایک سر بچے کا کلیئر ہے؟ میسج، بچہ آپ کا پرابلم ہوگا، آپ ایسے کریں دوبارہ ایک دفعہ جو ہے نا لیفٹ کر کے جوائن کریں، شاید بہتر ہو جائے۔ اچھا، اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوکب کہتے ہیں عربی میں سیارے کو، اور ایک لفظ ہے نجم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، نجم کہتے ہیں ستارے کو، یعنی جیسے ایک سٹارز ہیں، ایک پلانٹس ہیں، سٹارز میں آ گیا سورج وغیرہ اور اس ٹائپ سے تمام چیزیں جو خود روشنی خارج کرتے ہیں، اور پلانٹس میں جو ہے وہ منعکس روشنی ہوتی ہے، جیسے ہماری زمین بھی ایک کیا ہے، پلانٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ کوکب ہے ہماری زمین بھی، چاند بھی ہمارا کوکب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کوکب کے لیے لفظ استعمال کیا قرآن کریم میں،
جو واضح طور پہ یہ آیت مبارکہ خاص طور پہ یہ بات بتاتی ہے کہ جو کوکب ہے یعنی سیارہ جو ہے یہ اپنی لائٹ نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ یہ آپ یہ ذرا آیت پڑھیں، آپ کو کل میں نے بتایا تھا. مثل نوری، اس کے نور کی مثال. کس کی بات کی جا رہی تھی بلا؟ مثل نوری ہی، اس کے نور کی مثال. کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ تو وہ شیشہ جو ہے، کأنہا کس کی مانند ہے؟ کوکبن ایک سیارے کی مانند ہے. عمومی طور پہ اس کا معنی نا تارا وغیرہ کر دیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے الٹرنیٹ کے طور پہ یوز ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے آپ جب دیکھو گے کسی نے ترجمہ کیا ہوا تو وہ یہی عام طور پہ کیا ہوتا ہے، وہ ستارہ ایک ہی چیز کو کہتے تھے جو اوپر ہوتے تھے نا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے، تو یہ اس کے الگ الگ لفظ ہے. تو یہ ہے الزجاجہ تو وہ جو شیشہ ہے، کأنہا کوکبن وہ کس کی مانند ہے؟ سیارے کی مانند. شیشہ سیارے کی مانند ہے، اور چراغ کہاں پڑا ہوا ہے؟ چراغ اندر پڑا ہوا ہے، اس کی روشنی پڑ رہی ہے شیشے کے اوپر. شیشہ جو ہے وہ منعکس کر رہا ہے اپنی روشنی باہر کی جانب. اسی طریقے سے جو سیارے ہیں جو ہمارے اوپر آسمان کے اوپر ہمارے پاس ہیں، یا ہماری زمین خود سیارہ ہے، اس کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے؟ روشنی پڑتی ہے. اب وہ روشنی منعکس ہوتی ہے جیسے شیشے کی روشنی منعکس ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گویا بڑی ہی واضح انداز میں یہ بات بتائی ہے کہ انہا کوکب، کہ اس جو شیشے کی مثال ہے وہ سیارے کی مثال کی مانند ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بہت زبردست سائنٹیفک فیکٹ ہے. دوسری جانب اگر قرآن کریم آپ دیکھتے ہیں سورۃ نجم کے اندر، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے والنجم اذا ہوا، اور صورتیں بھی ہیں بہت سی، جیسے سورۃ نوح کے اندر آیت نمبر 15 اور 16، چیپٹر نمبر 29، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو چاند ہے اس کو کیا بنایا ہے؟ نور. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاند کو میں نے نور بنایا ہے، تو وہ نور کی مثال کہاں سے مل رہی ہے ہمیں کہ چاند نور ہے؟ تو کیا معنی ہوگا اس کا؟ جی کوئی بتانا چاہے گا؟ سر چاند نور ہے، اس کا مطلب ایسے ہے کہ نا چاند ایک ہی ہے پورے آسمان پہ، اور اس کی جو جتنی بھی روشنی آتی ہے نا رات کو، تو وہ پوری عرش زمین پہ مطلب پھیل جاتی ہے پوری، اور چاند ہے بھی پوری آسمان میں ایک ہی، تو اس لیے اس کو نور کی مطلب مانند لیا گیا. اللہ اکبر. سہیل بھائی چاند ایک نہیں ہے آسمان کے اوپر، سر چاند میری بہت سے. سمجھ کے مطابق. جی 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 چاند سہیل بھائی بات یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ ایک نہیں ہے. ہماری زمین کا چاند ایک ہے، کئی زمینوں کے چاند کئی بہت زیادہ بھی ہیں، 10 9 9 10 11 11 بھی ہیں. پھر بہت سی جگہوں پہ جو ہے نا وہ چاند نا یقین مانے بہت زیادہ ہیں، ایک نہیں ہے. تو میں صرف آپ جب اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو اس بارے میں پتہ لگے گا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا سر تھا کہ ہماری یہاں پہ زمین کے پاس تو ایک ہی ہے نا، ہماری جی جی زمین کے پاس جس سے جی ہماری روشنی پڑ رہی. اصل میں آپ نے عرش سے شروع کیا نا کام، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے عرش سے شروع کیا کام، میں اب کیا کہوں. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو چاند کا پرابلم آپ بتا رہے ہو، یہ اس کا معنی یہ میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا. میں اس کا معنی یہ کر رہا ہوں کہ وجعل القمر فیہن نورا، کہ چاند کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا. تو اب یہ والی آیت آپ پڑھیں اس کے ساتھ اٹیچ کر کے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کی مثال دی ہے کہ کأنہا کوکبن، وہ شیشے کی مثال ساتھ دی ہے. تو پتہ یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ نور سے مراد وہی جیسے کوکب ہے. ٹھیک ہے، یعنی چاند کیا ہوگا؟ وہ کوکب ہوگا، سیارہ ہوگا. یہ ساتھ سمجھ آ رہی ہے. پھر آگے دیکھیں وجعل الشمس سراجا، اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو گرم بنایا. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، نور کو تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، سراج تھوڑا گرم ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی فرق ہے اس میں نا. تو میں یہ چیز سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ ہے اور قرآن کریم نے اسے ایڈریس کیا ہے. اس کے ساتھ ایک اور تھوڑا سا کویسچن پوچھ، یہ سمجھ آ گئی ہے باقی آپ لوگوں کو کہ کوکب اور نجم میں جی کیا سر. فرق ہے، سیارے اور ستارے میں، سٹار اور پلانٹس میں. ٹھیک ہے. دوسرا کل ایک سوال پوچھا تھا کسی بچی نے شاید پوچھا تھا کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے بارے میں نا، کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی نور ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا. السماوات جمع ہے آسمانوں کا، اور والارض زمین جو ہے یہ واحد ہے. انہوں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ زمین واحد کیوں ہے جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ زمینیں بھی ساتھ ہیں. یہاں پہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے واحد یوز کیا ہے. تو اصل میں قرآن کریم میں دوسرا ایک مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. سورۃ طلاق کی آیت نمبر 12 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، ومن الارض اور زمینوں کو مثلہن جو اس جیسی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 7 آسمانوں کو پیدا کیا، ومن الارض اور زمین کو پیدا کیا، مثلہن جو ان آسمانوں جیسی ہیں۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے الارض واحد ہی یوز کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا مثلہن ان آسمانوں کی جیسی، جس کی وجہ سے مفسرین کرام جو ہیں اس میں ڈیفرنٹ رائے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہماری جو زمین ہے اس جیسی کئی اور زمینیں بھی پیدا کی ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ ابن عباس سے بھی غالباً اس کی تھوڑی سی تشریح ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ممکن ہے کہ اس زمین جیسی کہ جو اس پہ آب و ہوا ہے اس جیسی 6 اور زمینیں بھی پیدا کی ہوں، یہ ملا کے 7 بن جاتی ہوں، اور ان زمینوں کے متعلق ہمیں علم نہ ہو۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکر کہاں کہاں ہیں انسان کو پتہ ہی نہ ہو، پاسبلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہے ایسا ہی، یہ اس کا معنی ہے، نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف جو ہے نا اس کے بارے میں رائے ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی اصل میں یہ جو کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے ومن الارض، اور زمین بھی مثلہن اس جیسی ہے، اس کے مثل ہے، اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جو آسمان کی فزیکلٹی ہے نا اس جیسی شیپ، اس جیسی آب و ہوا، اس جیسا تھوڑا ماحول یہ زمین کے اوپر ہو، یہ جو ہماری ایک زمین ہے جس کے اوپر رہنے کی تو نا وہ، ہاں، تو یہ تھوڑا سا اس میں انٹرپریٹیشن میں اس کا فرق ہے۔ تو میں یہ فرق آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے صحیح، لیکن فرق ہے۔ آپ پہلے تو یہ کریں نا، غور کریں کہ جتنے قرآن کریم میں جہاں پہ بھی السماء کا لفظ آیا نا تو وہاں پہ واحد بھی آیا، سماوات اس کی جمع بھی آیا، لیکن الارض جو ہے اکثر جگہ پہ، بلکہ میرے خیال سے ساری جگہوں پہ واحد ہی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف جو ہے نا ایک ایسی جگہ ہے، یہ جو سورۃ طلاق کی، یہاں پہ بھی واحد آیا، لیکن ساتھ یہ آ گیا کہ مثلہن اس آسمانوں جیسا جو ہے نا اس کا ماحول ہے، اس کا حساب کتاب ہے، کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اور زمین، اچھا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، ممکن ہے اس نے بنائی ہو اور اس میں کوئی اور مخلوق ہو اور کیا حساب ہو اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی جو پچھلے لیکچر سے کلیئر کرنے کے لیے۔ آج جو ہم تھوڑی سی چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں، آج کی آیت مبارکہ پر غور کریں۔ علی آپ کی سکرین جو ہے وہ شو نہیں ہو رہی۔ آج کی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 36، اس پہ ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نور کی مثال دے کے کہ فی بیوتن، بھئی یہ نور ملے گا کہاں سے؟ یہ ایسے لوگ جو ہیں جو اتنے نیک لوگ ہیں کہ ابھی اچھائی دور ہے، وہیں سے پکڑ لیں اور وہیں سے اس کو obtain کر لیں، وہیں سے حاصل کرنے کی کوشش کریں بھاگ دوڑ کی۔ یہ ماحول کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی بیوتن، یہ ان گھروں سے ملے گا، یہ چراغ بھی اور یہ قندیلیں بھی یہ ان گھروں سے ملیں گی۔ کس کے گھر سے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر سے، جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جس میں حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے، یہ ان گھروں سے ملیں گے۔ اذن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ گھر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان ترفع، کہ آپ لوگ جو ہیں اس کو بلند کیے جائیں، یعنی ان گھروں کو بلند کیا جائے۔ ان گھروں کو بلند کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ بڑی بڑی تعمیراتی جو ہے نا وہ سلسلے قائم کیے جائیں اور صرف سارے کے سارا پیسہ جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ اس کے اوپر لگا دی جائے، کنسٹرکشن کے اوپر، اور جو دنیا جہان کی سہولیات ہیں وہاں لا کے رکھی جائیں۔ نماز جو ہے اگر دیکھیں کہ نماز پڑھنے والے کتنے ہیں تو وہ 5 ہوتے ہیں اکثر، اور مسجد جو ہے وہ بنی ہوتی ہے 2000 بندوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو اخراجات ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مینار ہیں۔ اصل میں چیزیں تربیت کی ساتھ، اگر تربیت پہ بھی اتنا زور ہو کہ جتنا چندہ اکٹھا کرنے پہ یا جتنا معاملات جو ہے نا اس کو بڑھانے پہ ہوتا ہے، میرے خیال سے اس سے بڑا فرق پڑے گا۔ تربیت کس سے ہوگی؟ قرآن کریم سے، اور قرآن کریم جب تک بندہ نہیں پڑھے گا اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ میں نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ تربیت اس کو لے کے آئے گی مسجد کی جانب، وہاں پہ مساجد کے اندر زور دینا چاہیے تربیت کے اوپر۔ آپ کہیں اپنے اپنے علماء اکرام کو کہ بھئی آپ لوگ جو ہے ترجمہ سٹارٹ کریں، ترجمہ پڑھائیں، بچوں کو سکھائیں، بتائیں کہ قرآن کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ یہاں سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی یہیں سے تربیت کا آغاز کیا۔ آپ اس کو تاریخی طور پہ بھی دیکھیں گے اور حدیث میں بھی دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ بھائی ان ترفع، کہ اس کو بلند کیا جائے، تو اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اس مسجد کے اندر جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کو، مقام کو، اس کے ذکر کو، اس کے بول بالے کو، اس کے دین کو پھیلانے کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، کس طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے وہاں پہ دیکھنی ہے۔ وَيُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ، اور اس کے نام کو بلند کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی آپ لوگ جو ہیں وہ
جو ہے نا وہ یا تو شرک کریں، غیر اللہ کے نام کے ساتھ آپ جو ہے نا اپنی زندگیوں کو وابستہ کریں اور وہاں پہ جو ہے نا کسی اور سے مدد اور معاونت طلب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اپنا تعلق کو قائم رکھنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کدھر گیا، یسبح لہ فیہا، تسبیح بیان کرتے ہیں لہو اسی کی، فیہا ان گھروں میں، بالغدو والآصال، صبح اور شام کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اچھا صبح اور شام کا جو وقت ہے نا، ایک فجر کا وقت، اور یہ آڈیو بند کریں بھائی، DITE 2121۔ اچھا اللہ تعالیٰ کو نا یہ جو وقت ہے نا، ایک فجر کا اور ایک عصر کا، یہ وقت بہت پسند ہے، اور اس کی حدیث مبارکہ میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ قدر آئی ہے کہ ان وقت کی قدر کرو، اس وقت کی قدر کرو۔ جیسے آپ کو پتہ ہے والعصر، اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے، والفجر، اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، فجر کے وقت کی بھی اور عصر کے وقت کی بھی۔ اور آپ نے دیکھا کسی اور نماز کی کوئی قسم کھائی ہو؟ ہے قرآن کریم میں جی کسی کے علم میں؟ نہیں سر، باقی قسمیں ستاروں آسمانوں وغیرہ کی ہیں، جی زمانے کی، فجر اور عصر کی۔ نماز کی نہیں ہے نا، نماز کی نہیں ہے نا، تو ظہر بھی نہیں ہے اس میں، مغرب بھی نہیں ہے، عشاء بھی نہیں ہے۔ تو یہ روایات میں آتا ہے کہ اصل میں یہ دو نمازیں پہلے فرض کی گئی تھی نا، تو یہ دو نمازوں کی جو ہے نا بہت زیادہ وقت اور حیثیت ہے، اس وجہ سے ان کو ضائع نہیں کرنا کبھی بھی۔ اور یہ ایک عصر کی نماز اور ایک فجر کی، پھر اس کی بڑی ڈیٹیل ہے آگے کہ بھئی کیوں ضائع نہیں کرنا، کس کس کے کیا واقعات ہیں اور کیا اس کی جو ہے نا وقت حیثیت ہے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں اور پھر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اگلی آیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جی، آپ نے غور کرنا ہے اس آیت میں کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال، ایسے مرد، کیسے مرد ہوتے ہیں بھائی؟ یہ جو نور والے یہ جو مرد ہیں، یہ خالد دعویٰ کرنے والے ہیں کہ بھئی ہم یہ کریں گے تو ہم وہ کریں گے، یہ دعویٰ صرف دعویٰ نہیں، ان کے عمل آپ دیکھیں، ان کے آپ جو ہے نا جذبے دیکھیں، کیا بلند جذبے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال، یہ ایسے مرد ہیں، لا تلہیہم تجارہ، ان کو تجارت غافل نہیں کرتی، ان کو تجارت غافل نہیں کرتی، ولا بیع، اور نہ خرید و فروخت ان کو غافل کرتی ہے۔ بھائی تجارت میں اور بیع میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ میں صرف ایک یہ کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں، کیوریوسٹی کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ جب میں سمجھاؤں تو آپ لوگوں کو ایک دفعہ پک کرنے کی تھوڑا سا ہو کہ میں کرنا ہے کیا چیز ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو غافل نہیں کرتی تجارت، اور ان لوگوں کو غافل نہیں کرتی بیع۔ تجارت میں اور بیع میں کیا فرق ہے؟ کسی کے علم میں کچھ ہو تو؟ سر تجارت ہوگی کاروبار کے لیے، اور بھائی جو ہے میرے خیال سے پرسنل یوز کے لیے جو خرید و فروخت کرتے ہیں انسان۔ یار وہ جو تجارت کرتے ہیں وہ بھی تو پرسنلی ہوتی ہے، وہ کیا کسی نہیں وہ بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے نا، جس طرح بھی یہ اگر بندہ ایک پرسنل یوز کے لیے کوئی چیز خریدنے جاتا ہے۔ جی اس میں کچھ حصہ آپ نے صحیح بتایا، میں آپ کو تھوڑا سا اس میں اشارہ کر دیتا ہوں، جزاک اللہ بتانے کا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں تجارت جو لفظ ہے نا، تجارت یہ ایک وسیع عمل ہے۔ اب آپ نے یہ نوٹ کرنا پوائنٹ، تجارت جو ہے وہ ایک وسیع عمل ہے جس میں مختلف اشیاء خریدنے کے لیے سفر کرنا، انہیں مناسب مقام سے مناسب وقت پر مناسب قیمت کے ساتھ خریدنا، انہیں محفوظ کر کے رکھنا، پھر بیچنے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہنا، اس کے لیے دکان بنانا، دکان پر بیٹھنا، گاہک کا انتظار کرنا، مناسب وقت پر فروخت کرنا، یہ ساری چیزیں کس میں شامل ہیں؟ بتائیں ذرا جی۔ تجارت میں۔ لیکن بیع میں یہ ساری چیزیں شامل نہیں ہیں، یعنی تجارت ایک کلی چیز ہے، یعنی ایک جنرل چیز ہے، اس کے اندر ایک پورشن ہے بیع کا۔ بیع ہوتا ہے خرید و فروخت، یعنی آپ یہ وہ وقت ہے بیع کا جس وقت آپ کسی سے کوئی چیز لے رہے ہیں یا کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں۔ اب ذرا غور کریں اس آیت کا ڈیپ کنسپٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ رجالن، اور جس نور کی میں نے مثال دی ہے نا قرآن کریم میں، یہ کن لوگوں کے پاس ہوتا ہے؟ لا تلہیہم تجارہ، ان کو تجارت اپنے اللہ تعالیٰ کی نمازوں سے غافل نہیں کرتی، نیک کاموں سے غافل نہیں کرتی، حقوق اللہ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، حقوق العباد ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا چلو تجارت تو دور کی بات ہے نا، اب تجارت کا ایک مین ماخذ ہے،
ایک مین سمجھ لو اس کا مغز ہے کہ جس وقت انسان کی تجارت کا اس کو نفع ملنا ہوتا ہے وہ ہے بے، جب اس نے خریدنا ہے یا اس نے بیچنا ہے، جب بیچنے کے لیے گاہک کھڑا ہو دکان کے اوپر، تو اب وہ وقت آیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت بھی وہ شخص اللہ کے حق کو بھولتا نہیں ہے، اذان سنتا ہے تو کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گاہک کھڑے رہیں، دکان کا شٹر آف اور مسجد کی جانب، یا اور مواقع جتنے بھی دنیا میں آتے ہیں، زندگی میں آتے ہیں، مختلف مواقع نماز کے علاوہ بھی جب اللہ کے حق کو ادا کرنے کی طرف انسان کو بلایا جاتا ہے یا کسی اچھے کام کی طرف بلایا جاتا ہے، تو اس کو نہ اس کی تجارت اور نہ اس کی بے اسے جو ہے وہ اس بات پہ رکھ سکتی ہے، بلکہ اس کو فوراً کھینچے لاتی ہے۔ اب اس کو ذرا کمپیئر کریں پچھلی اس مثال کے ساتھ جو نور کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ اب آپ کو اس آیت کی ذرا اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ اس کا آپس میں کیا لنک ہے۔ کلیئر ہے جی یہ والا؟ جی سر۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رجال، ایسے مرد، لا تلہیہم کے نہیں غافل کرتی انہیں تجارت تجارت، ولا بیع نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وہ اقام الصلاۃ، اللہ کا ذکر ایک جنرلی بات کر دی، اس میں ایک پورشن ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا انہیں غافل نہیں کرتا، انہیں تجارت غافل نہیں کرتی نماز قائم کرنے سے۔ وہ ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا انہیں یہ غافل نہیں کرتا، اچھا یار اچھا 2 مہینے ٹھہر کے دے دیں گے، 4 مہینے ٹھہر کے، جب ان کو پتا ہے کہ آج سال ہو گیا تو دے دیتے ہیں۔ وہ یخافون، وہ ڈرتے ہیں۔ وہ کس دن سے ڈرتے ہیں؟ یومن، اس دن سے، تتقلب کے الٹ جائیں گے، فیہ القلوب، اس میں دل، والابصار اور انسان کی آنکھیں الٹی کی الٹی رہ جائیں گی کہ یار آج کیا بن گیا ہمارے ساتھ، ہمیں تو علم نہیں تھا کہ یہ اتنا سخت ماحول بھی کریٹ کیا جائے گا۔ آخری آیت پڑھتے ہیں، لیجزیہم اللہ، اور یہ کام کر وہ یہ کام کرتے ہیں تاکہ جزا دے انہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں، یہ میں بریکٹ میں لگا رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ پچھلی آیت کے ساتھ کیا لنک ہے۔ یعنی یہ سارا کام کیوں کرتے ہیں مومن بندے؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، احسن ما عملو، بہترین جزا جو انہوں نے عمل کیا ہے، ٹھیک ہے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اور وہ زیادہ دے انہیں اپنا فضل، واللہ، زیادہ دے اپنا فضل، فضل سے مراد رزق ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، کہاں سے پتہ لگ رہا ہے؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کا رزق دیتا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اسلام کو رہبانیت پسند نہیں ہے، اسلام کہتا ہے آپ رزق کے طالب بھی رہو، رزق آپ لوگ مانگو بھی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرو، چونکہ رزق اللہ تعالیٰ تو مالک ہے رزق کا، لیکن آپ دیکھیں صحابہ کرام کی طرف بھی دیکھیں اور جو انبیاء کرام ہیں انہوں نے رزق کمانا چھوڑا نہیں تھا۔ اصل غلطی میں آپ کو بتاتا ہوں، اب آپ نے پڑھا ہوگا آدم علیہ السلام مویشی بھی پالتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، صنعت و حرفت بھی کرتے تھے، ضرورت کے سارے کام خود کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں نجار تھے، داؤد علیہ السلام زینے بناتے تھے، ٹھیک ہے، تمام پیغمبروں نے بکریاں بھی چڑھائی ہیں، اللہ کے وسلم خود جو ہے چلاتے رہے ہیں، تجارت اللہ کے وسلم نے کی ہے، مویشی پالتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے وسلم کو یا باقی چیزیں جو ہے یہ غافل نہیں کیا ان کو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم نے پھیلانا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کچھ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ کر رہے ہیں، ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، آپ بڑے چنیدہ لوگ ہیں کہ آپ کو وہ تمام چیزیں غافل نہیں کر سکے کہ آپ قرآن کریم کی کلاس نہ لیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے لیے وقت نکالا ہے، پورشن سلیکٹ کیا ہے کہ ہم نے یار اتنا کو وقت اللہ تعالیٰ کے لیے دینا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، تو یہ بہت بڑی زبردست چیز ہے کہ آپ لوگ وقت دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے، پتہ کیا ہوا ہے؟ امت مسلمہ کی بدنصیبی کا آغاز، یہ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، بدنصیبی کا آغاز پتہ کہاں سے ہوا ہے؟ جب اولیاء اللہ جو ہے نا انہوں نے یہ کنسیپٹ دینا شروع کیا کہ جہاد کرنا تو دور کی بات ہے نا، حلال کمانا بھی چھوڑ دیا کہ اللہ پر توکل کرو، ٹھیک ہے، اور اللہ پر توکل کرو اور ترک دنیا کر دیا، اور خود ساختہ زہد سے جو ہے نا لوگوں کو متاثر کیا، پھر لوگ متاثر ہوئے، لوگوں نے چندے شروع کیے، آہستہ آہستہ لوگوں نے درگاہیں بنانا شروع کی، وہاں پہ آ کے لوگ جو ہے نا دینے لگے، اب وہ بیٹھے ہیں نہ خود کماتے ہیں نہ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، کئی پھر وہاں کے آگے جو فارغ لوگ تھے وہ بھی آ کے بیٹھے ان کے ساتھ، کرتے کراتے ایک وہ وقت آیا کہ مسلمانوں سے جہاد کا جذبہ نکل گیا، کیونکہ اس وقت تو اللہ کے وسلم کے دور میں اگر مسلمان جو ہیں وہ یہ کام کرتے تھے نا
کماتے تھے تو ساتھ جہاد کے لیے بھی ریڈی ہوتے تھے، ان کو غافل نہیں کرتی تھی، نمازوں کے لیے بھی ریڈی ہوتے تھے، سارا کام بڑے بیلنس کے ساتھ چلتا تھا. تو کفار کے اوپر ایک ان کی جو ہے نا وہ بھی تھی کہ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے کفار. لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ بعد میں یہ ہوا کہ جب یہ پچھلے 2-4 صدیاں پیچھے چلے جائیں، یہ ہوا کہ جب یہ کنسپٹ مل گیا نا لوگوں کو کہ بھائی جو شخص بیٹھا ہوا ہے نا اپنی درگاہ کے اندر اور وہ کما نہیں رہا اور رہبانیت کو اختیار کیے ہوئے ہے، یہ شخص اللہ کا نیک بندہ ہے، اس نے ہی ہمیں بچانا ہے. ٹھیک ہے، وہ کنسپٹ کلیئر ہوا، لوگ جوک در جوک جو ہے نا پھر وہاں پہ اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ حساب کتاب بنے کرتے کراتے ایک وقت آیا. سارے اس طرح نہیں تھے، میں کہوں کہ سارے اس طرح تھے، لیکن کچھ کنسپٹ یہ ہوا اس طرح، ہوا بھی اس طرح، زبردست قسم کا یہ ہوا، طوفان کریٹ ہوا. مسلمانوں میں شوق جہاد ختم ہوا، مسلمانوں میں شوق یہ شوق ختم ہوگا کہ ہم نے اسلام کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کمانے کا شوق ختم ہوا، سائنس کو پڑھنے کا شوق ختم ہوا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وابستہ رہنے کا شوق ختم ہوا، اور پھر یہ دیکھنا کہ بھئی زمین کی پیداواری کو بڑھانا کیسے ہے، کس طریقے سے جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی انکریز کرنی ہے، یہ شوق ختم ہوا. کیونکہ ایک ریفرنس یہ قائم ہو گیا کہ بھائی یہ جو ہے نا سارا کام کے ایک جگہ پہ بیٹھ جانا اور یہیں سے بیٹھ کے کرنا، یہ کام کو انہوں نے کہا کہ یہ اصل کام ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ سارا نظام ان بیلنس ہو گیا. اصل میں یہ دونوں کام ہی اصل کام ہے. بات سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ترقی کو بھی آگے لے کے جانا اور دین کو بھی ترک نہ کرنا، دونوں کو پیرل لے کے جانا، یہ اسلام کو مطلوب ہے. اور یہی سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ہم اس کلاس کو جو ہے وہ جو ہے نا اس کا ایک سمجھ ایک مین مدعے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. مالک سے دعا یہ ہے اللہ تعالی ہمیں جو ہمارے مقاصد ہیں، نیک مقاصد، اللہ تعالی امت کے مسلمات کے اوپر بھی اور جو بیسکس ہیں قرآن کریم کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو جلدی سے پوچھ لے، آج ہے بھی جمعہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بچوں کو اٹینڈنس کا کہتے ہیں بھائی، دوبارہ سے بچوں کو پوری اٹینڈنس نہیں آئی ابھی تک. جی بوائز آپ لوگ جو ہیں وہ اٹینڈنس جو ہے نا وہ دے دیا کریں، میسج کر دیا کریں، جب بھی آپ لوگ جوائن کیا کریں نا میسج کر دیا کریں تو بچے جو ہے نا اسے اسکرین شاٹ لے لیں گے. باقی گرلز کی جو اٹینڈنس ہے نا وہ اسکرین شاٹ میرے خیال سے لے لیتے ہیں ویسے ہی، تو یہ رائٹ کر کے دے دیا کریں جو بوائز ہیں، اور جو گرلز ہیں وہ بے شک نہ کیا کریں، میسج نہ کیا کریں، وہ پھر ان کی جو ہے نا اسکرین شاٹ لے لیں گے. جی کسی کا کوئی کویسچن؟ نہیں سر، جزاک اللہ، آج سمپل تھا ٹاپک اور ایزی تھے، سمجھ آ گئی سر، تھینک یو. الحمدللہ. باقی کسی کا؟ جی سر یہ تھوڑا دوبارہ کلیئر کر دیں، یہ تجارت اور بے میں کیا فرق ہے، تھوڑا سمجھ نہیں آیا. جی میں نے یہ بتایا تھا کہ جو تجارت ہے نا یہ ایک پورا سسٹم ہے، یعنی ایک پوری ایک جنرل چیز ہے، اور اس پورے سسٹم کا سب پارٹ جو ہے ایسا ملے گا، ایک ہوتا ہے نا ایک پورا چیز ہوتی ہے، ایک ایٹم ہے، ایک سب اٹامک پارٹیکلز ہیں. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ایک پورا سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں تجارت. تجارت میں یہ ہے کہ آپ نے مال خریدنا کہاں سے ہے، سفر کہاں کرنا ہے، بیٹھنا کہاں ہے، بیچنا کہاں ہے، اور کس کو بیچنا ہے، کون سی چیز خریدنی ہے، کتنی مقدار میں خریدنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تجارت میں آ جاتی ہیں. لیکن بے جو ہے نا بے، اس میں خرید و فروخت آتی ہے. خرید و فروخت یہ ہے کہ آپ نے سارا کچھ خرید لیا ہے، اب آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دکان پہ بیٹھ کے آپ کے پاس اب آپ کا گاہک آتا ہے، اب گاہک آ رہا ہے، آپ اس کو کوئی چیز دے رہے ہیں یا اس سے کوئی چیز لے رہے ہیں، یہ وقت ہے بے کا. ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس رش لگا ہوا ہے گاہکوں کا. اب ادھر سے صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، تو اب آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ ایک مومن والا ریئیکشن ہے، یا آپ کہتے ہیں اچھا ٹھہر کے پڑھیں گے نماز، لیٹ جا کے پڑھتے ہیں؟ یہ اصل میں ڈیفرینشیٹ اللہ تعالیٰ نے کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں جس کی میں مثال دے رہا ہوں نور والی، کہ وہ بھاگ کے نور کی طرف لپکتے ہیں، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، کہ اگر ابھی دور ہوتی ہے بات، ابھی دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نیکی ابھی دور ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں چلو ابھی بھاگو، ٹھیک ہے، نماز کی طرف بھاگو، تو وہ اس کی طرف بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں. یہ فرق ہے بے کا اور تجارت کا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ ان کو تجارت غافل کرتی ہے، نہ ان کو بے غافل کرتی ہے. جی کسی اور کا کوئی کویسچن؟ دیکھیں جی، کویسچنز آنسر کا سیشن ساتھ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی کسی بھی قسم کی کوئی کوئریز جو ہے لیکچر سے ریلیٹڈ
آؤٹ آف لیکچر کا کوئی کویشچن ہوگا عمومی طور پہ، اگر کوئی خاص طور پہ کوئی جس میں ایسے سمجھ لیں کہ اختلافی کوئی مسئلہ ہوگا تو میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا، یہ پہلے ذہن میں سوچ کے سوال نہ کیجیے گا مجھ سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کویشچن وہ کرنا ہے جو ہمارے لیکچر سے ریلیٹڈ ہے، تاکہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کم از کم اس سے ریلیٹڈ کسی کے ذہن میں بھی کوئی کویشچن آ رہا ہے تو وہ کر لے. کویشچن آنسر سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بھی سوال کرتا ہے نا تو دوسرے بچوں کو بھی اس کی ڈیٹیل کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے. جیسے اب کل ایک بچے نے سوال کیا تھا 7 آسمان اور 7 زمینوں والا، تو اگرچہ میں نے کل بھی اس کا جواب دے دیا تھا، لیکن آج تھوڑا سا میں نے اور اس کو ڈیپلی اچھے طریقے سے کنسیپٹ کلیئر کر دیا اس کا. میرے خیال سے سوال نہیں ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ لوگ دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. ریکارڈنگ بند کر دیں.